ویلکم کرتے ہیں اور ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں، وزیر اعظم کی کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ بہتر کر سکیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بلاول صاحب ول اسپیک۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم بگٹی صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ہم نے سینٹ الیکشنز میں بھی بگٹی صاحب نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا کھانا رکھا تھا، اور اس وقت بھی ہمیں ہوسٹ کیا، اور آج جب ملک ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے، جب پاکستان کا مستقبل، جمہوریت کا مستقبل، ہمارا معیشت کا مستقبل، ہمارا صوبے کے حقوق کے مستقبل پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل سے، اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ ایک ٹائملی اور بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بگٹی صاحب کا کہ اس پچھلے 3 سال میں جو کردار بگٹی صاحب نے اور بگٹی صاحب جیسے بہت سے عزت دار سیاستدان نے، اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی کہ موجودہ نظام میں سے اپنے عوام کے لیے اپنے ریلیف پہنچائیں، مسائل کا حل نکالیں، ان کا نمائندہ بنتے ہوئے یہاں وفاق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں، مگر وہ افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اور اس کی حکومت کا جو سلوک اپوزیشن کے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، مگر جس نیک نیتی کے ساتھ ان کے اتحادی نے کام کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب میں جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے، جیسے اپوزیشن کو دھوکہ ملا عمران خان سے، تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں اترے، اور جب تک بلوچستان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک ملک بھر کے ہر علاقے کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، میل کے کنسنسس بنا کے مسائل کا مقابلے کی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہم جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ بہادر فیصلہ لے کے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے، پورے پاکستان کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ پاکستان کے عوام ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کے اس مشکل سے ان کو نکال سکیں۔ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور ہمارا تاریخ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں اگر اس وفاق کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، تو ہم نے اپنے ہی عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرات ہے پاکستان کو، جو پاکستان کے مخالف پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بلوچستان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے۔ جب تک محب وطن، وفادار، بہادر بلوچستان کے قیادت جیسے بگٹی صاحب موجود ہے، تو کوئی پاکستان کا دشمن بلوچستان یا پاکستان کی طرف ایک مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
جب ہم آگے جا کے مل کے الیکٹورل ریفارمز کروائیں گے اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد صاف و شفاف الیکشنز کروا کے پاکستان کے اصل نمائندے، عوام کے اصل نمائندے بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب پختونخوا اور اس ملک کے ہر علاقے سے منتخب ہوں گے، تو جو پھر ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مفاد کے فیصلے ہوں گے. وہ جو ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مطالبات کے مطابق ہوں گے. اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی. اجاز سے لے لیں ایک سیکنڈ. پہلا اتحادی آج باضابطہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ آ گیا ہے. پرسوں آپ کی باپ سے بھی ملاقات کی، کیا رکاوٹ ہے دیگر اتحادیوں میں؟ نمبر 1. دوسرا، آج عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سرپرائز دیں گے، تو آپ کے خیال میں وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک بگٹی صاحب کی بات ہے، بگٹی صاحب اپنا فیصلہ لیتے ہیں اور اس نے آج اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے. یہ جو فیصلے ہیں کہ ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں اور 3 سال میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس فیصلے پہ اور اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں. اور بگٹی صاحب ایک بہادر آدمی ہے، زبان دے دیتا ہے تو زبان پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیا نسل کو مل کے ہمارے بزرگوں، ایک دوسرے کے بزرگوں کا جو لیگیسی ہے ان کا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور ہم اپنے جماعت سے تو تعلق رکھتے رہیں گے، لیکن اس ملک کو مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں مل کے محنت کرنا پڑے گا. اور یہ ایک دن کا محنت نہیں ہو سکتا، یہ ایک لانگ ٹرم کا محنت ہوگا. جہاں تک دوسرا اتحادیوں ہیں ان سے ہمارا اور دوسری جماعتوں کی بات چیت ہو رہا ہے. ان کا اپنا، میرا خیال میں ان سب نے اپنے فیصلے تو کر چکے ہیں. اب ان کے اوپر ہے اور ان کی مرضی ہے کہ وہ کب اور کیسے اپنا فیصلہ کو، ملک کو، قوم کو، عوام کے سامنے. یاسر آپ کر لیں. یاسر آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ سرپرائز تو پرائم منسٹر نے دینا تھا، سرپرائز سے پہلے سرپرائز آپ دے رہے ہوں گے. دوسرا یہ بتائیں کہ مختصر کر لیں. اتحادی دیگر جماعتیں کب سرپرائز دیں گے؟ جہاں تک سرپرائز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے، حکومت ختم ہو چکا ہے، اب سرپرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے. آپ نے جو کرنا تھا وہ پہلے 3 سال میں کر لیتا. اب یہ سارے شوشے، یہ سارا پروپیگنڈا، یہ سارا دباؤ دگاڑنے کی کوشش اب یہ نہیں چلے گا. اب پاکستان کے عوام اس کی اصلیت پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت. تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی ہے. اور اب وہ جتنا بھی جاتے ہوئے شور مچاتے ہیں، پاکستان کے عوام اس قسم کا پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوں گے. علمدار آپ کر لیں. شاہزاد بگٹی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کیا کہ حکومت سے علیحدہ ہو کے نام علمدار بلوچ ہے. یہ مسائل آج کے تو نہیں ہیں، یہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے، وہاں پر وفاق میں بھی یہ رہے ہیں بلوچستان میں. تو اب آپ کو کیا امید ہے کہ اپوزیشن اگر یہ حکومت جاتی ہے، آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور نئی حکومت آتی ہے، تو پھر آپ کو امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ جہاں تک بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بلوچستان میں ایک آپریشن کنڈکٹ ہوا، نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے. اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اپنے علاقوں سے ہجرت کی. ہم نے، اس گورنمنٹ نے جو نعرہ لگایا تھا ہم تبدیلی لائیں گے، ہم بہتری کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم وقت موجودہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا میرا فوکس ہوگا انڈر ڈیولپڈ ایریاز پہ، بالخصوص جنوبی پنجاب، سندھ کے کچھ اضلاع اور بلوچستان کو. نہ وہ جنوبی پنجاب پہنچے، نہ وہ سندھ پہنچے، نہ بلوچستان پہنچے. تو اب وزیر اعظم صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ انہوں نے کس علاقے کو فوکس کیا. انڈر ڈیولپڈ ایریاز آپ کے سامنے ہیں.
جہاں تک جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی ہم نے باقاعدگی سے ذمہ داری سے نبھا بھی کیا، پورا بھی کیا. میں نہیں کہہ رہا، پورے بلوچستان اب میڈیا نے، پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں انسرجنسی میں ٹھہراؤ آیا، وہاں امن بحال ہوا، اور گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے وہاں انسرجنسی دوبارہ پیک پہ آئی. اس میں میری غلطی نہیں ہے، نہ میں وزیر اعظم وقت ہوں کہ میں اسی ٹائم فنڈز ڈیلیور کر دیتا، لوگوں کو آباد کرتا. میرا جو ٹاسک تھا، میرا جو کام تھا، میں نے ایمانداری سے نبھایا. دیکھیے اب میں نے اپنا سر دیوار میں مارنے کے علاوہ باقی ہر چیز آزما لی، اور میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ہمیں گھر پہ اپنے بزرگوں نے نہیں سکھایا. جو ہمارے دوست سیاست میں آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں، آپ دلیل دیجئے، تنقید کیجئے. اگر آپ کو پیپلز پارٹی پہ اعتراض ہے، ہماری جماعت پہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے، آپ کو نواز شریف صاحب پہ ہے، آپ دلائل دیجئے. آپ کے پاس ثبوت ہیں. آپ کہتے ہیں تمام کرپٹ ہیں، آپ ثبوت رکھیے، پاکستانی قوم دیکھ لے گا. آپ صرف غلط الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، غلط چیزیں کرتے ہیں، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. عدالت بھی ثبوت مانگتی ہے، لوگ بھی ثبوت مانگتے ہیں. کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، تالی بجانے والے بہت ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہونے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں. تو میری گزارش ہے، ہم نے بڑی کوشش کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں ظاہر ہے حقیقی جماعتیں ہیں، پرانی جماعتیں ہیں، اور ظاہر ہے ہر کوئی اپنے علاقوں کو اور پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے، جس میں پورے پاکستان کا مستقبل کو سنوار سکیں. عمران صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک تو ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، ایک طرف عمران خان صاحب کا جلسہ ہے اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا جلسہ ہے. آپ کی پارٹی کمیٹیڈ ہے کہ ہم اس طرح کا اسٹیٹ پاور شو نہیں کریں گے کہ آمنے سامنے یا دھرنے کی کیفیت میں. تو آپ کی ایڈوائز کیا ہوگی پی ڈی ایم کو؟ ایک تو اور جب بلوچستان کا معاملہ آیا تھا تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بلوچستان سے معافی مانگی اور بلوچستان کو پیکیج دیا تھا. آج آپ کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں؟ جہاں تک صدر زرداری کا دور کی بات ہے، ہمارا پورا کوشش یہ تھا کہ پورا پاکستان میں جو بھی ہمارا فالٹ لائنز ہے، جو بھی مختلف عامروں کی طور میں نقصان پہنچا گیا ہے، جو بھی پاکستان کے عوام کے ہر کونے سے جو بھی شکایتیں ہیں، ان شکایتیں کو ہم نے ایڈریس کرنا، اور ہم نے سارے اپوزیشن کے ساتھ مل کے اور حکومت کے